बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गज़ाला नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हूं। आज़ाद कश्मीर का ये लीपा वैली है, जिसका बटल विलेज जहां पर हम मौजूद हैं। और यहां पर आज हम आए हैं ये जानने के लिए कि 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के माबैन सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से जो एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसके बाद यहाँ की क्या सूरत हाल है। यहाँ के शहरियों से मिलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने माजी में यहाँ पर सीज़ फायर वायलेशंस का सामना किया, जिन्होंने एक खौफ के साए में अपनी ज़िंदगी अब तक गुजारी। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब जबकि दोनों ममालिक के माबैन सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसको तकरीबन 2.5 महीने 75 डेज़ हो चुके हैं। वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में क्या चेंजेस आई हैं, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आज कुछ स्कूल के बच्चों से मिले और ये जानने की कोशिश करें कि जब पहले वो स्कूल पढ़ने के लिए आते थे उनकी क्या फीलिंग्स होती थी, और अब जब वो स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं। मार्केट में आपको लेकर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो डिप्लॉयड ट्रूप्स हैं उनसे आपकी बात करें, यहाँ का सारा माहौल जानने की कोशिश करें। तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। और आज का व्लॉग यकीनन जिस तरह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ यहाँ पर आकर, आई होप कि ये व्लॉग उसी तरह आपको भी बहुत पसंद आएगा। स्टे विद अस और मैं कोशिश करूँगी कि आपको लम्हा व लम्हा यहाँ की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह करती रहूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त आप अपने सामने कुछ पहाड़ देख रहे होंगे और मुझे यहाँ से मुतल्लिक एक बहुत दिलचस्प बात पता चली है और इसीलिए मैंने चाहा कि आपको ज़रूर बताऊँ। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे कैमरे का लेंस आपको ये दिखा सके। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने में कामयाब हो जाऊं, आपको एक छोटे सा मकान सा नज़र आ रहा होगा। ये दर हकीकत एक चौकी है, पाकिस्तानी चौकी, और उससे ऊपर जो पहाड़ है उस पर हिंदुस्तानी यानी इंडियन चौकी कायम है। दोनों चौकियों के माबैन तकरीबन कोई 700 मीटर का ज़मीनी फ़ासला है, इंतहाई कम फ़ासला है। इस जगह पर, इस सेक्टर में जो इंडियन फोर्सेस की जो चौकी है वो बुलंदी पर है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी चौकियाँ बुलंदी पर हैं, जहाँ पर हमारी नीचे पर है। और जब भी सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी की जाती है भारत की जानिब से, तो यहाँ पर हमारी चौकी क्योंकि नीचे है तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ के रिहायशियों से, यहाँ के शहरियों से आपकी मुलाकात करवाऊँगी। और जैसे ही हम इस गांव के अंदर दाखिल हुए, मुझे आर्मी पब्लिक स्कूल बटल गांव का लीपा वैली का नज़र आया है और यहाँ पर कुछ बच्चों से भी मेरी मुलाकात हो गई है। और आपने सुना होगा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो सबसे पहले इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद के बाद से ये कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ की क्या सूरत हाल है और इनकी ज़िंदगियों में क्या असर आया है। तो इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताएं सबसे पहले मुझे। मेरा नाम मलिक नईरा नूर है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप इस स्कूल में हैं? मैं 9 ईयर से। 9 ईयर्स से। और अब आप किस क्लास में हैं? क्लास 8। क्लास 8 में हैं। तो ये बताएं कि आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर गुजरी, तो इससे पहले यहाँ पर कैसा माहौल था, और अब जब गुज़िश्ता 2.5 माह से दोनों ममालिक के माबैन जो सीज़ फायर मुआहदे के हवाले से एक एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर कोई गोली नहीं चली, कोई फायर नहीं हुआ, आप लोगों ने कोई गोलियों की आवाज़ नहीं सुनी, तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? फायरिंग यहाँ का बहुत बड़ा मसला था। इसका हमारे एजुकेशन पे बहुत असर था। हम तालीम सही तरह से हासिल नहीं कर सकते थे। हम स्कूल में आते, हम रास्ते में होते थे तो फायरिंग शुरू हो जाती थी। हम अपने पेपर्स दे रहे होते थे, फायरिंग शुरू हो जाती थी। हम घर में सो रहे होते थे तो फायरिंग शुरू हो जाती थी। हमारे वालिदैन भी हमारी वजह से बहुत परेशान होते थे। हम घर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे कि किसी वक्त फायरिंग हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो अब सीज़ फायर हो गया। मैं उन साहिबान का शुक्र करती हूँ कि जिन्होंने सीज़ फायर मुआहदा किया। अब हमारी ज़िंदगी अच्छी, हम अपनी तालीम पे गौर कर सकते हैं और अच्छी तरह से तालीम हासिल कर सकते हैं। हम सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपनी क्लास बताएं और फिर ये बताएं कि आपको गुज़िश्ता तकरीबन 75 डेज से जब से सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है, आप कैसा फील कर रहे हैं? माय नेम इज़ अहमद अरशद। आई रीड इन क्लास 5th।
جب سے سیز فائر ہوئے تو پہلے جب ہمارے دلوں میں خوف رہتا تھا, دماغ میں خوف رہتا کہ جب ہم اسکول آ رہے ہوتے تھے یا اسکول میں ہوتے تھے, پیپر دے رہے ہوتے تھے تو فائر شروع ہو جاتا تھا. جب فائر شروع ہوتا تھا تو ہماری ٹیچر ہمیں کلیکٹ کر کے سیف جگہ پہ لے کے جانے کی کوشش کرتی تھی, اور اب جب سیز فائر ہو گیا تو ہم بہت خوش ہیں. بیٹا اب آپ کچھ بولیں, بتائیں کہ کیا فیل کرتے ہیں آپ. پہلے تو سیز فائر نے سیز فائر سے پہلے ہم بہت تنگ پہنچ چکے تھے. یہاں پر خوف و راستہ ہر طرف. ہم جب بھی اسکول آتے تھے راستے میں کبھی فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی, جس کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا. جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے انوائرمنٹ سے 90% نالج گین کرتا ہے, اور وہ 90% نالج ہمارا انوائرمنٹ جب ہمارا اس قابل نہیں تھا کہ ڈسٹرب ہو گیا تھا, ہم اس حساب سے نالج گین نہیں کر سکتے تھے. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی اس بزدل نے ہمیں کوشش کی ڈرانے کی, لیکن الحمدللہ آج بھی ہمارے لیپا کی جو شرح خواندگی ہے 90% ہے الحمدللہ. اور آج جو یہ سیز فائر ختم ہو گیا, اس کے بعد ہم بالکل بہت اچھی طرح اسٹڈی پر اپنی فوکس کر رہے ہیں. بہت اچھا ہمارا انوائرمنٹ چل رہا ہے الحمدللہ. جی ناظرین, جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو لیپا کے بازار کا وزٹ کرواؤں گی, دکھاؤں گی کہ یہاں کی کیا سچویشن ہے. تو جب میں بازار کی طرف آ رہی تھی تو مجھے کچھ خواتین ملی, اور جب میں نے ان سے گفتگو کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو خواتین ہیں یہ سیز فائر وائلیشنس کی متاثرین ہیں, اس کی افیکٹڈ ہے. میں نے سوچا کہ ان سے آپ کی بات چیت ضرور کرواتی جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ یہ وہ لوگ جو سیز فائر وائلیشنس کے افیکٹیز ہیں, ان کی لائف پہلے کیسی تھی, یہ پہلے کیسا فیل کرتے تھے, اور اب جب گزشتہ 2.5 ماہ سے امن آ چکا ہے, جب کوئی فائر نہیں ہوا ہے, تو ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. السلام علیکم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا مجھے پہلے کہ آپ سیز فائر وائلیشنس کی وکٹم بھی ہیں, تو کیا سچویشن تھی اس وقت, کیا فیلنگس تھی, کیا تاثرات تھے, اور اب آپ کیسا محسوس میں دیکھوں کہ آپ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, تو یہ یقیناً اسکول جاتے ہوں گے. تو جب یہ اسکول بچے جاتے تھے کیا سوچ ہوتی تھی آپ کے ذہن میں, ایک ماں کے طور پر آپ لوگ کیا محسوس کرتے تھے بچوں کو دیکھ کے, کس خوف کا شکار ہوتے تھے, اور کیا ابھی بھی اس خوف کا سامنا ہے؟ السلام علیکم بھائی, مجھے بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے یہاں پر جب سیز فائر معاہدے پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا, تب کیسے صورتحال تھی, آپ لوگ کیسا محسوس کرتے تھے, اور اب جب تقریباً گزشتہ 2.5 ماہ سے دونوں ممالک کے DGMOs کے مابین ایک معاہدہ ہوا ہے سیز فائر پر عمل درآمد کے حوالے سے, اب کیا سچویشن ہے؟ کی وجہ سے یہ تھا کہ علاقے میں خوف اور حسد تھی, اور لوگ بازار یا کھیتوں میں جانے سے قاصر تھے. اب جو ہے کہ 2-2.5 مہینے سے ہو گیا ہے کہ لوگ کھلے کھیتوں میں جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, اپنے کام کاج کر رہے ہیں, بازار کھلے ہیں, ہر چیز اپنے معمول کے مطابق آ گئی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پاکستان آرمی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے. یہ معاہدہ جتنا بھی دیر پاؤ اتنا اچھا ہے, اتنا ہی ہمیں اپنا ڈیفینس کو مضبوط کرنا چاہیے, ہمیں اپنی روڈیں پکی کرنی چاہیے تاکہ ہم اس وقت مقابلہ کریں دشمن کا. تو ہماری فوج جو ہے وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ کہنا بھی کھڑی ہے کہ کسی بھی مشکلوں میں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے, اور فائر ہو اور برف ہو اور کوئی بھی حالات ہو, یہ ہماری پاک فوج ہمارے ساتھ کہنا بھی ہوتی ہے. وہ ہم گھروں میں محصور ہوں, وہ ہم کمروں میں گھروں میں ہوں, یہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. جی ناظرین, اس وقت میں لیپا ویلی کے ایک گھر میں موجود ہوں. یہاں پر میری کچھ خواتین سے بات چیت ہوئی ہے, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بات چیت ان کے احساسات, ان کی فیلنگز آپ تک ضرور پہنچے. ان سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی, اور اب آپ تک بھی یہ بات پہنچاتی ہوں کہ اس سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد سے قبل ان کی زندگیاں کیا تھی, یہ کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے, اب ان کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے, ان کی کیا فیلنگز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 ماہ قبل کے لیپا ویلی کے لوگوں کی زندگی کیسی تھی؟ 2.5 ماہ پہلے لیپا کے لوگوں کی زندگی بہت عجیب تھی. ہم لوگ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے, کس کی وجہ سے, صرف فائرنگ کی وجہ سے. اسکول جاتے تھے, کبھی راستے میں ہوتے تھے, فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی, کبھی اسکول واپس آتے تھے, راستے میں ہوتے تھے, فائرنگ سٹارٹ ہوتی تھی, کبھی ٹیسٹ دے رہے ہوتے تھے, فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی. اتنی عجیب آواز ہوتی تھی کہ ڈر سے بندہ
اور کبھی رات کو بھی سٹارٹ ہو جاتی تھی. اور ہم لوگ اتنے ڈرتے تھے, ہم نے تو یہ آواز پہلے سنی ہی نہیں ہوئی تھی. تو لیکن یہ کہ اب ہم بالکل صحیح محسوس کر رہے ہیں, جس کے بعد یہ معاہدہ طے ہوا ہے اس کے بعد ہم آزاد ہیں. اور میں پاک آرمی اور حکومت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہ معاہدہ طے کیا ہے. اور اب ہم اپنے آپ کو آزاد فیل کر رہے ہیں. پہلے تو ہم بہت ڈرتے تھے فائرنگ سے. اور مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ آگے کیا چاہتے ہیں؟ آگے امن چاہتے ہیں اور آزادی چاہتے ہیں معاہدہ. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بھی یہی فیلنگس تھیں, آپ کی کس طرح کی فیلنگس تھی, کیا محسوس کرتے تھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے, اسکول جاتے ہوئے, اور اب کیسا فیل کرتے ہیں؟ اور کیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی میں گزشتہ 2.5 ماہ سے یہاں پر کوئی فائر نہیں ہوا؟ جی پہلے جب فائرنگ ہوتی تھی تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے, کیونکہ وہ آواز ہی کوئی عجیب سی تھی. تو ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, اسکول بھی نہیں جاتے تھے, ڈر سے کہ کہیں فائرنگ نہ شروع ہو جائے تو پتہ نہیں گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں. تو میں ریڈ فاؤنڈیشن اسکول FSC کی طالب علم ہوں. تو ہمارے ٹیسٹ شروع ہوتے تھے, بعض اوقات اس وقت فائرنگ ہو جاتی تھی, ہم ٹیسٹ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. تو ہم ٹیسٹ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, ہمیں بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. لیکن میں پاک آرمی اور حکومت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں امن اور آزادی دی. اور بس ہم لوگ اب امن کے ساتھ رہ رہے ہیں, آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس کشمیر آزاد ہو جائے اور ہم آزادی کے ساتھ رہیں, بس ہمارا اور کچھ بھی نہیں ہے. ویلی کے ایک بنکر میں موجود ہے. بنکر اس علاقے کی جو مقامی آبادی ہے ان گھروں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے. میں اندر چل کر آپ کو بنکر کا تھوڑا سا دکھاتی ہوں کہ کس طرح کے یہ بنکر ہوتے ہیں. جب بھارتی افواج کی جانب سے اچانک بلا اشتعال فائرنگ کی جاتی ہے تو یہاں کے جو مقامی آبادی ہے, جو ارد گرد کے گھروں والے ہیں, وہ اسی بنکر میں بھاگ کر پناہ لیتے ہیں. شیل پروف نہیں ہے یہ, البتہ جو فائر آتا ہے اس سے یہ بچا لیتے ہیں یہاں کی مقامی آبادی کو. بھاگ کر لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہ وہ بنکر ہیں جنہیں یہاں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ افواج پاکستان اور حکومت جو آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کے تعاون سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے. تو یہ بنکر ہے اور میں نے چاہا کہ یہ بھی آپ کو ضرور دکھا دوں. جی ناظرین, یہاں پر میرا آج کا یہ ولاگ ختم ہوتا ہے. اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا. مجھے اب اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں, اور اس درخواست کے ساتھ کہ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ. لیکن آج میں نعرہ